نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس اخلاقیات میں عنوان گفتگو ہے عمل خالص۔ انسان جو بھی عمل کرے وہ خالص ہونا چاہیے۔ خالص کا معنی کیا ہے کہ اس کا جو مقصود ہے، الٹیمیٹ اس کا جو نفع ہے یا جو انسان وہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا ہو۔ اس کے ساتھ خصوصاً وہ اعمال جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں وہ تو کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کرنے چاہیے، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ باقی چیزیں بھی بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہر کے باشد اے ایمان، ہر کے باشد اہل ایمان اے عزیز، پاک دارد چار چیز از چار چیز۔ کوئی بھی آدمی فرماتے جو آدمی اہل ایمان میں سے ہوگا نا، یعنی جو مومن ہے، جو مسلمان ہم کہتے ہیں، چار چیزوں سے اس کا دامن پاک ہوگا۔ یعنی یہ چار چیزیں مومن کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ وہ ان چار میں سے کوئی ایک چیز بھی ان میں ہو اور وہ پھر مومن بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ان چار چیزوں سے بری ہوتا ہے، فری ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں مومن میں نہیں ہو سکتی۔ آز حسد اول تو دل را پاک دار، خیشتن را بادداں مومن شمار۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہر مومن کا دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے، یہ چیز مومن کے قریب آنی بھی نہیں چاہیے، وہ ہے حسد۔ حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کو۔ آپ کے کسی بھی کوئی بھی شخص ہے، وہ آپ کا اپنا ہے یا بیگانہ، کوئی بھی کیسے باشد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت عطا کی ہے، دنیا کے اعتبار سے نعمت ہے یا دین کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس کوئی نعمت ہے۔ انسان یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، پر اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، یہ بہرحال اس نعمت سے محروم ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز تقسیم کی ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرماتا ہے، کسی کو اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو رزق عطا کرتا ہے، کسی کو علم عطا کرتا ہے، کسی کو عزت عطا کرتا ہے، کسی کو وہ عہدہ عطا کرتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیتے۔ اب اگر ایک انسان، کسی بھی انسان کے جو اللہ نے اسے کوئی نعمت عطا کی اور یہ انسان اس کا دل میں ایک آگ لگ جائے، ایسے بدبخت دنیا میں بہت سے ہیں، بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو برداشت ہی نہیں کرتے کسی کو کوئی بھی کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ اسے کوئی دے تو ان کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جی، یہ اگرچہ آپ نے آپ کو مومن کہتے رہیں، لیکن حسد اور ایمان یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عطا خدا نے کی ہیں اور وہ بندہ اعتراض کس کی تقسیم پر کر رہا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر۔ اور اللہ ایک دے رہا ہے اور وہ اس پر جل رہا ہے، تو اس کا معنی اسے اللہ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے نا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ کہتے ہیں میں تقسیم کروں اور اگر میرے اختیار میں تو اس کو کچھ بھی نہ میں دوں، یہی ہوگا نا اس کا معنی، اور کیا معنی بنتا ہے؟ بدترین صفات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
خشک لکڑی ہو، آگ اس کا کوئی حصہ باقی رہنے دیتی ہے؟ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک ایسی بری بیماری ہے کہ یہ انسان کو جناب موت تک لے جاتی ہے۔ یعنی حاسد کبھی کبھی جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے، اور ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، کتنے واقعات روزانہ بھائی سبب کیا ہے؟ سبب حسد ہوتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے انتہائی بدترین صفت ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ، تمام فلاسفر، تمام مسلم فلاسفر لکھتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری اس کا علاج نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 صورتیں نازل کی ہیں اسی بیماری کے علاج کے لیے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا علاج ہوتا تو پھر یہ قرآن کی آیتیں تو نہیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اسی لیے آئی ہیں۔ فرماتے اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج امام غزالی فرماتے ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، پر ہے بڑا مشکل۔ اس علاج کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر کے آج کے زمانے میں تو بالکل ہی کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ کوئک ہر چیز چاہتے ہیں، فاسٹ فوڈ، ریڈی میڈ مجھے چیز ملے، کسی بھی کام میں دیری نہ ہو۔ فرماتے ہیں امام غزالی اس کا علاج صرف ایک چیز ہے، علم اور عمل۔ جس انسان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور پھر عمل بھی نہ، اور ایک لمبے عرصے تک اس کی پریکٹس کرے، پھر جا کر اس بیماری سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ جہالت بھی ہو اور بد عمل بھی ہو تو وہ تو اسی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کے 2 علاج لکھے ہیں، باقی تمام جتنے بھی فلاسفر میں نے دن رات پڑھتا رہتا ہوں، کوئی بھی اس کا کوئی علاج فرمایا یہ کہ لا علاج بیماری ہے، اور یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ یہ بیماری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بیماری پتہ کب ختم ہوتی؟ یا تو علم اور عمل سے ختم، یا آدمی اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ انسان چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، اس وقت اس مصیبت سے جان چھوٹتی ہے۔ جب تک انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا، اس کے جسم میں طاقت ہے، یہ بیماری انسان کے پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اس کے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ جتنے گھروں کے گھر، ہر گھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھیں، 3-4 منٹ سے زیادہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے، اور کبھی کوئی انسان اپنی غلطی نہیں بیان کرے گا۔ کبھی اب کسی بھی مجلس میں وہ کہ میں ایسا ہوں کبھی نہیں کہے گا، فوراً دوسروں کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس اور کمنٹس دینا شروع کرے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسد ہے، اور کیا چیز ہے؟ اسی کو کہتے ہیں حسد۔ تو آپ فرماتے ہیں پاک دار از کذب و از غیبت زباں، تاکہ ایمانت نہ یفتد در زیاں۔ دوسری چیز ہے اپنی زبان کو غیبت سے اور جھوٹ سے پاک رکھ۔ کیوں؟ اگر غیبت اور جھوٹ سے تو نے اپنی زبان کو پاک نہ کیا تو تیرا ایمان سارا نقصان میں چلا جائے گا۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ چیزیں ہیں انتہائی ضروری ہیں، بچاؤ اپنی زبان کو ان چیزوں سے۔ پاک گرداری امر را از ریا، شمع ایمان ترا باشد ضیا۔ اور چوتھی چیز ہے دکھلاوا، شوونگ آف۔
اس میں تو یعنی کس کس بیماری کی بات کریں. میں کل ہی بلکہ آج رات یہ دیکھ رہا تھا، وہ کوئی ایڈوائز کر رہے تھے بھائی یہ جو سوشل میڈیا پر ہے نا، وہ کہتے ہیں بالکل اس پر اعتبار نہ کرو، اور بالکل 100% یہ بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اور اتنا کلیور طریقے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور خصوصاً یہ میڈیا سارے کا سارا تقریباً، چاہے سوشل ہو، چاہے الیکٹرانک ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سب جھوٹ. آپ اس کا ایک بڑا حصہ آپ کو جھوٹ نظر آئے گا جب یہ ہے ہی جھوٹ ہے. اچھا آپ دیکھیں گے نا، خاص کر کے ہمارے اوپر کچھ اور لکھا ہوگا، اس کے نیچے کچھ اور ہوگا، اور پھر اندر جو اسٹوری ہے وہ بھی نیری جھوٹ ہوتی ہے. اس لیے جیسے جھوٹ کا بولنا منع ہے، ایسے جھوٹ سننا بھی منع ہے. تو اس لیے اس سوشل میڈیا سے اپنی جان چھڑائیں. اور یہ سارا ہر قسم کا میڈیا، کیونکہ یہ نرا جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ ایک گیم ہے مفادات کی، بس اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں. الٹیمیٹ ان کا. اب مجھے بتاؤ، ایک مسجد کا امام 10-15 ہزار میں گزارا کرتا ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے، یعنی بالکل معمولی تنہا، کبھی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا. اور یہ میڈیا والے کو کروڑ کروڑ روپیہ ایک مہینے کا. میں نے اگلے دن وہ اینکر تھا، تو اسے وہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی تیرا ایک مہینے میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سب سے کم پورے پاکستان میں میری تنخواہ ہے تو میری ہے 15 لاکھ. اور میں ایک دوسرے سے وہ بھی آئے تھے کچھ 3-4 سال پہلے، کہہ رہا تھا کہ میرے 45 لاکھ. آج مجھے یہ بتاؤ کام کیا ہے؟ یہ وہی جھوٹ گڑنے کا لیتے ہیں. بھائی کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، چیف جسٹس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، ان کی اتنی نہیں ہے، وزیر اعظم کی نہیں ہے. یہ جو اوپر جل کر جنا اتنے تنخواہیں لیتے ہیں. میں نے ابھی آپ دیکھ لیں ان کے کیا تھا. وہ میں ایک دیکھ رہا تھا 26,000 برٹش پاؤنڈ مہینے کے، 26,000 برٹش پاؤنڈ ایک مہینے کی تنخواہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کس چیز کا وہ پیسہ لیتے ہیں؟ یہ جھوٹ گڑنے کا لیتے ہیں. جو وہ ان کے کاریگری یہی ہے، کیونکہ مفادات کی گیم ہے، کاریگری یہی ہے. تو بھائی اس لیے چلو وہ تو اپنی قبر قیامت خراب کرتے ہی ہیں، لیکن جب ہم سنتے ہیں نا، وہ جب سنتے ہیں نا، سننے کا انہیں پیسہ ملتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی بہرحال یہ جو ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور الیکٹرانک میڈیا بھی ایسے ہی ہے، پرنٹ بھی ایسے ہی ہے، اس سے بچائیں. جو وقت ادھر لگاتے ہیں اس کا کچھ حصہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادہ فرمائیں، باقی تعلیم ہے. اچھا اس کام ادھر نہیں ہم آئیں گے، سارا دن ان کاموں میں لگے رہیں گے. ہے کوئی آدمی بس ادھر بھی جب جمعے کے دن آئیں گے نا لوگ، تو پہلے موبائل فون، یہاں پر کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں لوگ دیکھتا ہوں کر کہہ سکتے ہیں جی چلو 1 منٹ تو اللہ کا ذکر کر لو نا، چلو 2 نفل پڑھ لو، 5 منٹ قرآن حکیم بیٹھیں گے، ودن 10 سیکنڈ موبائل فون نکالیں گے، شروع کر لیں گے. ایسی کوئی بیماری ہے لوگوں کو پڑی ہوئی. اپنا وقت ہے یار، گھر میں کرو، بازار میں کرو، کم چلو پھر بھی کوئی بات ہے. یہاں آ کر پھر آئے کیا لینے؟ مسجد میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ یہی اگر بکواس کرنا تو گھر پر کر لیتے ہیں. جیسے ہی بیٹھیں گے فوراً موبائل فون باہر، جو نکالو. ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اوپر کو پازیٹیو چیز دیکھو نا. میرے اگلے نواز شریف یا عمران خان یا دوسرا تیسرا کو آگے نہ دے کر رہے ہیں دودھی نہر بند ہے، یہ نہ دے کچھ بھی نہیں. کیا میرے میں کیا دیں گے؟ نالائق قسم کے لوگ، نکمے قسم کے لوگ، تباہ قوم اور غدار اسلام کے جو لوگ، منافق ہیں یہ لوگ.
اگلے درجے کے خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کے یعنی ان کے باتیں سن کر کیا یار کیا کس کام میں تم لگے ہوئے ہو. تو فرمایا پاک گرداری امر را ازریا شم مان ترا باش ضیا. اور بھائی جھوٹ مکر فریب غیبت اور ریاکاری اور دکھلاوا یہ جتنے اگر شادی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ لمزنی تو یہ بڑی بڑی کاریں کنوں نہیں پتہ تو کی ہیں. ایک دن کی شاید ساری دنیا نے پتہ ہے سب دکھلاوا ہے. تیرے کو رول رائس گڈی ہے تو تیرے مینوں پتہ نا کرائے پر لے کے آئے نا پوری کمیونٹی نے پتہ ہے کرائے سے آئی تھی یہ گڈی. کیا مقصد کیا یہ ساری چیزیں دکھانے کا جہیز دکھانے کا کیا مقصد ہے لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے. اچھا پھر وہ ساری خواتین میں یہ یقین کریں جو عام حالات میں پردے میں ہوں گی جب شادی پر جائیں گے تو وہ بالکل بڑکیلے کپڑے پہن کر بغیر برقعے کے جاتی ہیں. تو پھر یہ اس طرح جانے تو خواہ مخواہ پوری زندگی تم برقع پاندی ہیں تو یہ شادی والے دن تو برقع کیوں لایا تو اس کا معنی کہ تم اپنے آپ کو کسی کو دکھانے کے لیے جاتی ہو. پھر شادیاں پر بھی تو برقع ہونا چاہیے تھا نا. یہ سڑیاں ماما پہنن نا جی شادی پر برقع لا کے جاندیاں نہیں. اور میرے بھائی پوری امت کا بس اللہ ہی حافظ ہے. جس راستے پر یہ کیا ہے ریاکاری ہے دکھلاوا اسی کو شوونگ آف کہتے ہیں. بچوں گھروں کے گھر اس نے تباہ کیے. اس کو انسان کو اس نے گدھا بنا دیا ہے. مجھے بتاؤ یہ سارے کاموں کے پاس پیسہ خرچ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رول رائس مفت تو نہیں آئے گی, لیمنگزینیا مفت تو نہیں آئے گی, یہ سارے جو کچھ ہے مفت نہیں. ان میں پیسہ خرچنا یہ پیسے خرچنے میں سانو ٹائم زیادہ لانا بننا. اگر یہ بکواس نہ کریے آرام نال چند پیسے نال تھوڑی جی محنت نال ساری شادی کو ہو جاندی ہے. آرام دی زندگی باقی کھاؤ پیو اپنے آرام دی زندگی گزارو. انسانوں نال انسان اپنے آپ کو خود ہی گدھا بنا رہا ہے. کیوں؟ جب یہ کام کرے گا تو اس کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی اور پیسے ضرورت کے لیے اس کو ٹائم زیادہ لگانا پڑے گا. اور جب زیادہ ٹائم لگائے گا تو پھر اس انسان میں تو گدھے میں فرق کیا ہے؟ گدھا بھی سارا دن بیچارہ اسی کام میں لگا رہتا ہے. انسان بھی او بھائی اللہ کے بندو جو تمہاری بنیادی ضرورت اگر تم یہ برے کاموں سے باز آ جاؤ تو جتنا تم کماتے ہو نا 4-5-6 گھنٹے میں یہ مور دین انف ہے. ختم ہی نہیں ہوتا. یہ میں سچی بات کہتا ہوں. میں تجربے کار کر کے میں دیکھ چکا ہوں کہ اگر انسان 3-4 گھنٹے میں جتنا پیسہ کما لیتا ہے نا جیسے مرضی کرے آرام کی زندگی گزار سکتا ہے. یہ 12 گھنٹے لگاتا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے پھر شو آف کرنی ہوتی ہے. ان کاموں پر پیسہ خرچنا ہے اور اس کے لیے پھر وہ پیسہ جمع کرتا ہے. بھائی یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. اگر آپ آرام کے ساتھ کوئی میرا کھانا پینا لباس رہائش یہ تو تھوڑے سے ٹائم سے بھی اتنا پیسہ آدمی کما لیتا ہے. بہرحال چون شکم را پاک داری از حرام مرد ایمانداری باشی والسلام. فرمایا اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچاؤ تب جا کر تو مسلمان مومن مرد بنے گا. جب فرق کرے گا میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے حرام ہے یا حلال ہے. جب فرق ہی نہیں کرے گا حلال حرام کا تو پھر یہ اس فرق کا نام ہی اسلام ہے. اس فرق کا نام ایمان ہے اور اس فرق کو مٹانے کا نام ہی کفر ہے. ہر کے دارد این صفت باشد شریف ورنہ دارد ایمان ضعیف. اعلیٰ انسان وہی ہے جو یہ چیزیں بیان کی ہیں نا ان چیزوں کا خیال رکھے. یہ صفتیں اس میں ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے منہ پر شریعت نے پابندی تو لگائی ہوئی ہے. ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے مگر اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا انسان پختہ ایمان والا نہیں ہے, کمزور ایمان والا آدمی ہے.
جو یہ صفتیں جو ابھی میں نے بیان کی، ہر کے باطن از حرامش پاک نیست، روح او راہ سوئے افلاک نیست۔ جس انسان کا پیٹ حرام سے پاک نہیں ہے اس کی روح پھر اوپر کی طرف نہیں اٹھ سکتی، اس کے راستہ ہی نہیں ہے، حرام راستہ بند کر دیتا روحانیت کا۔ فرمایا ایک لقمہ، تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے، ایک لقمہ بھول کے ساتھ، جان کر نہیں، دانستہ نہیں، ان دانستہ، بالکل پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی حرام کی چیز آپ کے پیٹ میں چلے گی، بغیر آپ کی انٹینشن کے، بغیر آپ کی نیت کے چلے گی آپ کے پیٹ میں۔ فرمایا 40 روز تک عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں اگر اتنا سے حرام انسان کے منہ میں چلا جائے اور انسان کو خبر بھی نہ ہو، کوئی اس کی نیت نہ ہو، ایکسیڈنٹلی چلے گئی، تو پھر 40 روز تک عبادت، جو صبح و شام انسان حرام کھائے تو پورے اندر خدا، پھر کیا جی، پھر کیا جی ہمیں لطف نہیں آتا، تو لطف کدھر سے ہے نماز میں؟ بچوں نا پہلے حرام سے۔ چو نباشد پاک اعمال از ریا، ہاست بے حاصل چو نقش بوریا۔ فرمایا جس جب عمل ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شوونگ آف سے پاک نہیں نہ ہوں گے، وہ عمل ایسے ہی ہے۔ آج کل یہ مسئلہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کبھی کبھی نا آپ کہیں بیٹھتے ہیں نا تو یہ جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ پہلے زمانے میں بوری ہوتی ہے نا، ٹاٹ، تو بیٹھتے تو وہ ٹاٹ کا نشان پڑ جاتا تھا یہاں پر، یا کوئی اب وہ چٹائیاں جی کھجور والے، اب وہ وہاں بیٹھے وہ نشان پڑے، وہ نشان کتنے دیر رہتے ہیں؟ تھوڑی دیر رہتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ یا اس کی مثال ہے، آپ اس طرح پانی میں لکیر لگائیں، وہ لکیر پانی میں بن جائے گی، یہ نہیں بنتی نہیں، بن جاتی ہے، لیکن وہ بہت جلد دوبارہ وہ پانی آپ اس لکیر کو مٹا دیتا ہے۔ جو عمل جس کی بنیاد دکھلاوے پر ہو، وہ ایسے ہے جیسے پانی میں لکیر کھینچنا ہے، یا وہ ایسے ہی جیسے آدمی بوری پر بیٹھے اور انسان کے جسم پر نشان پڑ جائے، اور وہ نشان زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، بہت جلد وہ نشان مٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ عمل جو ریاکاری کے لیے ہو، یہ عمل بھی دیکھنے کو تو عمل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ہر کے راہ اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست۔ جو آدمی خالصتاً اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا وہ اللہ کا خاص بندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خاص بندہ وہی ہے جو اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرے، کسی بندے سے، کسی سے بھی اس کی کوئی جزا طلب نہ کرے، اللہ سے کرے بس۔ اور آخری بات، ہر کے کارش از برائے حق بواد، کار او پیوستہ برونق بواد۔ جو بھی آدمی جو بھی کام کرے اللہ کے لیے جب کرتا ہے نا تو اس کا کام رونق والا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، نائس ہوتا ہے۔ یہ ساری عمل کی خوبصورتی اس نیت سے ہوتی ہے کہ جو اس عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رضا مقصود نہ ہو پھر جتنا مرضی بڑے بڑے عمل بھی کریں ان کی کوئی خاک کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے۔ کچھ بھی انسان کرے، تھوڑا کر لے، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔